السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ محترم سامعین اور ناظرین، الحدیث السابع، 7ویں حدیث، عن ابی رقیہ تمیم بن اوس الداری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدین النصیحہ قلنا لمن قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتہم، رواہ مسلم۔ ابو رقیہ تمیم ابن اوس الداری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین والنصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ قلنا لمن، ہم نے کہا کس کی خیر خواہی کا نام ہے؟ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس کے کتابوں کی، اس کے رسول کی، اور مسلمانوں کے خلفاء اور ان کے حکمرانوں کی، اور عام مسلمانوں کی۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کی شرح میں میں مختلف نقاط پہ گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلے نقطہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ یہ ایک ہمہ جہت لفظ ہے جس کے اندر نصیحت کی اہمیت کی دلیل ہے کہ دین کے اندر نصیحت کا بہت ہی اونچا مقام ہے، اور یہ کہ یہ دین کی بنیاد اور اس کا ستون ہے۔ اور اس لفظ کے تحت حدیث جبریل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے جو مراتب بتائے، اسلام، ایمان اور احسان، یہ تینوں کی تینوں چیزیں شامل ہیں، کیونکہ جبریل علیہ السلام کے جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ھذا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل تھے جو تمہیں دین کی باتیں بتانے آئے تھے۔ اسی طریقے سے یہ جملہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مشابہ ہے الحج عرفہ، کہ حج جو ہے عرفہ کا نام ہے، عرفہ کے وقوف کا نام ہے۔ یعنی جس انسان کا وقوف عرفہ چھوٹ گیا، عرفہ کے میدان کے اندر وہ نہیں رک سکا، تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر انسان کے اندر سے نصیحت ختم ہو جائے تو پھر اس کے اندر دین باقی نہیں رہ جاتا ہے۔ دوسرا مسئلہ جو اس حدیث کے اندر ہے وہ یہ ہے، مستخرج ابو عوانہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کو الدین والنصیحہ کو 3 مرتبہ دہرایا، الدین والنصیحہ، الدین والنصیحہ، الدین والنصیحہ، لیکن یہ صحیح مسلم کی روایت کے اندر صرف ایک بار ہے۔ تو جب صحابہ کرام نے اس کی اہمیت کو سمجھا تو فوراً ہی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر بیٹھے، قالوا لمن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کس کی خیر خواہی کا نام ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 چیزوں کا تذکرہ کیا کہ ان 5 چیزوں کی خیر خواہی کا نام دین ہے۔ اس حدیث کی شرح میں مختلف علماء کرام نے گفتگو کی ہے، اور انہی میں سے امام ابو عمرو بن صلاح بھی ہیں جنہوں نے اپنی کتاب صیانت صحیح مسلم کے اندر اس حدیث کی شرح کے اندر یہ باتیں کہی ہیں کہ نصیحت جو ہے یہ ایک ہمہ جہت لفظ ہے جو ہر طرح کی بھلائی کے ارادے اور عمل کے ساتھ نصیحت کرنے والے کو نصیحت کرنا شامل ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نصیحت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ساری صفات کو کامل طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت کیا جائے جو صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں، اور اسی طریقے سے
اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر طرح کے عیب اور نقص سے پاک صاف کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچا جائے، اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی خاطر محبت یا نفرت کی جائے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرتا ہے یا اس طرح کا دوسرا جرم کرتا ہے اس کے ساتھ جہاد کیا جائے، اور لوگوں کو دین کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلایا جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے لیے نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کے اوپر ایمان لایا جائے، اس کی تعظیم کی جائے، اور اس کے اوپر جو اعتراضات اگر کوئی کرتا ہے تو اس سے اس کو پاک صاف کیا جائے، کما حقہ اس کی تلاوت کی جائے، قرآن کے اندر جو احکامات ہیں ان احکامات کے مطابق عمل کیا جائے، اور جو منہیات ہیں، جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان چیزوں سے آدمی دور رہے، اس کے علوم اور امثال کو سمجھا جائے، اس کی آیتوں کے اوپر غور و فکر کیا جائے، اور اسی طریقے سے جو ہے غلو کرنے والوں کی جو تحریف ہے اور ملحدین کی جو طعن و تشنیع ہے اس سے قرآن مجید کا دفاع کیا جائے۔ تیسری چیز جو ہے اللہ کے رسول کے لیے نصیحت۔ اللہ کے رسول کے لیے نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لایا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے ہیں اس شریعت کے اوپر ایمان لایا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کی جائے، آپ کی سنت کو زندہ کیا جائے، اور جو کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دشمنی رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، اس کے ساتھ دشمنی کی جائے، اور جو محبت رکھتا ہے اس کے ساتھ محبت کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آداب کو اپنایا جائے، آپ سے، آپ کے اہل و عیال سے محبت کی جائے، صحابہ کرام سے محبت کی جائے، اور اس طرح کی چیزیں۔ اور مسلم حکمرانوں کے لیے، مسلم خلفاء کے لیے نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ حق بات پر ان کی مدد کی جائے، اور حق کے اندر ان کی اطاعت و فرمانبرداری کی جائے۔ اگر ان سے کسی طرح کی غلطی ہوتی ہے تو نرمی کے ساتھ انہیں نصیحت کی جائے، اور ان کے خلاف بغاوت کرنے سے بچا جائے، ان کے لیے توفیق اور ہدایت کی دعا کی جائے، اور دوسروں کو بھی اس چیز کے اوپر ابھارا جائے۔ اور عام مسلمانوں کے لیے نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ انہیں بھلائی کے راستے کی طرف لے کر آیا جائے، انہیں دین کی تعلیم دی جائے، ان کی مدد کی جائے، اور ان کی ضرورتیں پوری کر دی جائیں، دشمنوں کے خلاف ان کی مدد کی جائے، اور ان کی طرف سے دفاع کیا جائے۔ اسی طریقے سے نہ تو انہیں دھوکہ دیا جائے، اور نہ ہی ان کے ساتھ حسد کیا جائے، اور وہ ساری چیزیں جو بندہ اپنے لیے پسند کرتا ہے ان کے لیے بھی پسند کرے، جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے ان کے لیے بھی ناپسند کرے، اور اس طرح کی چیزیں۔ آخری پوائنٹ جو ہے اس حدیث کے اندر وہ یہ ہے، اس حدیث کی شرح کے اندر اس حدیث کے جو فوائد ہیں ان میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نصیحت کا جو مقام ہے اور مرتبہ ہے اس کی اہمیت کے اوپر یہ حدیث دلیل ہے۔ اور اس حدیث کے اندر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کس کے لیے نصیحت کی جائے، کس کی نصیحت کی جائے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے اس حدیث کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ 5 چیزوں کے لیے خیر خواہی ہو، نصیحت ہو۔ اور اسی طریقے سے اس حدیث کے اندر اس بات کی بھی دلیل ہے کہ صحابہ کرام دینی معاملات کے اندر بہت ہی زیادہ حریص ہوتے تھے، اور ان کے اندر دین کے لیے بہت ہی زیادہ حرص پایا جاتا تھا، اور اسی لیے فوراً انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ نصیحت کس کی خاطر ہوگی۔ اور اسی طریقے سے اس حدیث کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ دین سے مراد عمل ہوتا ہے، دین سے مراد عمل ہوتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کو دین قرار دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آداب اور شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں زیادہ سے زیادہ نصیحت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دین کے اوپر قائم رکھے، جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھے اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب ہمیں وفات دے اسلام پہ وفات دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔